اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا نبینا شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات. عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دیے کہ ہم کو اجر رسالت کے عوض میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان سے لوگ محبت کریں. لیکن مفسرین نے اس آیت کے نزول سے پہلے جو واقعات ہوئے ان کو بھی نقل کیا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. وجہ اس کی انہوں نے یہ بتلائی کہ وہ عرب کے لوگ کہ جن کو رسول نے وحدانیت بتلائی، دین بتلایا، توحید بتلائی اور ان کو انسانیت کے حقوق بتلائے، ان کو جینے کا سلیقہ بتلایا، شرافت کیا ہے شرافت بتائی، ایمانداری کیا ہے ایمانداری بتائی. وہ تمام چیزیں رسول نے جب ان کو دے دیں تو وہ یہ سوچنے لگے کہ اب ہم پر بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی خدمت میں جا کر کے کچھ پیش کر دیں کہ جس نے ہم کو یہ سب کچھ نعمتیں دیں، یہ سب کچھ بتلایا. ادھر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ہم دنیاوی جو کچھ ہمارے پاس چیزیں ہیں یہ لے جا کر کے تحفے کے بطور رسول کی خدمت میں دے دیں. ادھر انہوں نے یہ ارادہ کیا، ادھر جبرائیل آئے، کہا اے نبی اللہ، اے رسول اللہ، آپ ان سے کہہ دیے کہ مجھے اجر رسالت کے عوض میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان سے تم محبت کرو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عرب کے کیسے لوگ تھے کہ جن کے درمیان تمام سابق کے انبیاء کی سیرت بھی موجود تھی، ان کے درمیان واقعات بھی موجود تھے. کہ یاد دلاؤں کہ جب جناب یوسف ان کو تولا جا رہا ہے، ایک طرف ایک پلے میں جناب یوسف ہیں اور دوسرے پلے میں پورا عزیز مصر کا پورا خزانہ جو ہے وہ خالی ہو گیا. لیکن عزیز مصر جو ہے یہ دیکھ کر کے پریشان کہ کیا کیا جائے، کیسے یوسف کو خریدا جائے. ہاں عزیزوں، ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ بس ایک بار جناب یوسف نے عزیز مصر کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اے عزیز مصر، جاؤ اور کسی سے یہ کہو کہ کاغذ و قلم لے کر کے آ جائے. کاغذ و قلم منگوایا جناب یوسف نے. ہم نے پھر تاریخ میں دیکھا کہ دو ہی نبی ہیں کہ جنہوں نے کاغذ اور قلم مانگا، ایک جناب یوسف ہیں اور دوسرے ہمارے آپ کے حضور اکرم ہیں. جناب یوسف کو تو کاغذ قلم لا کر کے دے دیا گیا، لیکن جب ہمارے حضور اکرم نے کاغذ و قلم مانگا تو معاذ اللہ یہ کہہ کر کے ٹال دیا گیا کہ یہ تو ہذیان بک رہے ہیں. اب آئیے کہ جناب یوسف نے کاغذ منگوایا، کاغذ منگوانے کے بعد کچھ تحریر کیا، تحریر کر کے دے دیا کہ اس کو اس پلے میں رکھ دو کہ جس پلے میں سارا خزانہ ہے. ادھر اس پلے میں اس کاغذ کا رکھنا تھا کہ جناب یوسف کا پلہ جو ہے ہلکا پڑا. بس عزیزان محترم، مجھے کہنے دیے کہ جناب یوسف نے کیا لکھوا دیا، کیا تحریر کروا دیا اس ورقے کے اوپر، اس کاغذ کے اوپر. جناب یوسف نے اس کاغذ کے اوپر کچھ اور نہیں تحریر کروایا تھا بلکہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کروایا. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو آپ پڑھتے ہیں، جس سے قرآن کا آغاز کرتے ہیں، ہر چیزوں میں اس کو پڑھتے ہیں، یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ نقطہ جو ہے، یہ بسم اللہ جو ہے مولا کائنات سے منسوب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
ہاں عزیزان محترم، اگر ہم اس کائنات کے اوپر نگاہ ڈالیں، اس کائنات کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہم کو یہی ملے گا کہ اس پوری کائنات کی تخلیق اس نے کسی کی محبت میں کی، کسی کی محبت میں اس کائنات کو بنایا۔ ہم نے جب حدیث کا سہارا لیا، حدیث تک گئے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند عالم نے جب حضور کے نور کو خلق کر دیا، وہ نور کئی ہزار سال تک کے نوری دریاؤں کے اندر غوطہ زنی کرتا رہا۔ جب وہ نور ان دریاؤں سے باہر نکلا، زیر عرش الہی سجدے میں چلا گیا۔ کئی ہزار سال تک وہ نور سجدے الہی میں رہا۔ جب وہ سر کو اپنے بلند کیا، جو آپ کی پیشانی سے جو قطرات جو عرق کی زمین پر گرے، اس سے خداوند عالم نے تمام انبیاء کو خلق کر دیا۔ اور پھر رسول ہی بتاتے ہیں، حضور کا قول ہے کہ تمام انبیاء نے ہم سے ہی عبادت کا سلیقہ سیکھا۔ اور پھر رسول نے فرمایا کہ انا ولی من نور واحد، میں علی ایک نور سے خلق کیا گیا، اور علی کے نور سے خداوند عالم نے تمام ملائکہ کو خلق کر دیا۔ اور پھر امام حسن ہے اور امام حسین ہے کہ جن کے نور سے اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ شہزادی کے نور سے خداوند عالم نے جنت اور حوارین کو خلق کر دیا۔ اب آئیے دیکھیے، تاریخ میں یہی تو ہے نا کہ جس وقت کائنات میں کچھ نہیں تھا، اس وقت اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، اور اس نور سے اس نے کچھ نور اور بھی یعنی اس نے خلق کیے، اور یہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سب طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ نور اس کائنات کے اندر روشن ہوا، اس کی روشنی سے یہ پوری کائنات منور ہوتی چلی گئی۔ ایک صلوات جان محترم۔ اور پھر انہی کے نور سے تمام انبیاء کو اس نے خلق کیا۔ آئیے دیکھیں کہ جس وقت اس نور کو اللہ نے خلق کر دیا، اور اس نور کے ذریعے سے 1,24,000 میں ایک کم تمام انبیاء کی تخلیق ہوتی چلی گئی۔ تمام انبیاء خلق کر دیے گئے، تمام انبیاء آتے چلے گئے، لیکن جب وہ انبیاء آئے، انہی کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے اندر، اس کائنات میں سرزمین عرب کے اوپر ایک چیز وہاں پہچانے لگی۔ کیا پہچانے جانے لگی؟ ایک تو خدا کی ذات کا اعلان ہونے لگا، اور دوسرے مسلمان پہچانے جانے لگے۔ اس سرزمین کے اوپر، اس وادی کے اوپر سب سے پہلا جو اگر اعلان ہو رہا ہے تو توحید کا اعلان ہو رہا ہے، خدا کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے، اور پھر دو لفظ پہچانے جانے لگے، ایک وحدانیت، ایک اللہ کی ذات، اور دوسرے مسلمان۔ اب اس کے بعد جب یہ لفظ پہچانے جانے لگے، انبیاء کا بھی سلسلہ شروع ہوا، لیکن جب اسلام آ گیا پوری طرح سے، اسلام پہچانے جانے لگا۔ اسلام کے آنے سے قبل کچھ مذہب اور بھی تھے جو اس سے پہلے سے موجود تھے۔ ان میں ایک مذہب یہودی مذہب تھا، ایک مذہب عیسائی مذہب تھا، اور کچھ بتوں کے پوجنے والے تھے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ اسلام کو تین سے ٹکرانا تھا، اسلام کا تین سے مقابلہ تھا، اسلام کو تین سے مقابلہ کرنا تھا۔ ان تین کے مقابلے میں اسلام آتا چلا گیا، اور اسلام کا پیغام بھی کیا تھا؟ عجب پیغام تھا۔ پیغام کیا تھا؟ کہ امن اور سلامتی کا پیغام تھا، اور یہ امن اور سلامتی کا پیغام اس شکل میں نمایاں ہوتا چلا گیا کہ لوگوں نے اخوت کے اس پیغام کو پہچاننا شروع کیا۔ لوگوں نے انسانوں کے درمیان انسانیت کو پہچانا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ اب اس کے بعد یہ پیغام تو عام ہوتا چلا گیا، لیکن پھر یہ کائنات میں یہ ملتا ہے کہ اس زمین عرب کے پر یہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء آتے چلے گئے، ان کی پرورش ہوتی چلی گئی، اسی طریقے سے حضور اکرم کی بھی پیدائش ہوئی، اور ان کی بھی اسی انداز میں، اسی طریقے سے ان کی بھی پرورش ہوتی چلی گئی۔ لیکن آئیے دیکھیے کہ رسول اسلام کی جب پیدائش ہو گئی، رسول اسلام جو ہے مبعوث ہو گئے، اور رسول اسلام اس کائنات کے اندر جب آ گئے، آنے کے بعد اب رسول ہیں، لیکن ابھی آپ کے پاس رسالت نہیں آئی ہے۔ نبی تو آپ ہیں ہی ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے نبی بنایا،
لیکن اس زمین کے اوپر رسول ہیں، محمد ہیں، اور سرزمین عرب کے اوپر، سرزمین مکہ کے اوپر ہر شخص جو ہے محمد کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ان کے کردار کا کلمہ پڑھ رہا ہے. اور محمد کس کے ممنون ہیں، کس کے متشکر ہیں؟ جناب ابو طالب کے، اپنے چچا کے، کہ ان کے چچا نے ان کی پرورش کی ہے. یہ ہیں حضور اکرم. اب آئیے دیکھیے کہ وہی حضور اکرم ہیں. وقت گزرتا گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں حضور کو کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں، یہ اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں. وقت آگے آگے بڑھتا گیا، اور یہاں تک کہ اس سرزمین کے اوپر، اس مکہ کے اوپر لوگوں نے کیا دیکھا؟ یہ عبداللہ کے یتیم کی، ایک عرب کی معزز ترین خاتون اور امیر ترین خاتون کے ساتھ ان کا عقد ہو گیا. ان کی شادی ہو گئی، عقد تو ہو گیا، شادی تو ہو گئی، لیکن شادی ہونے کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوا. لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن ہوا کیا؟ ہم جب تاریخ تک گئے، ہم نے جب تاریخ کو پڑھا تو ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ مکے کی عورتوں نے حسد میں آ کر کے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا. اور پھر تاریخ اور آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین کے اوپر تقریباً 23 سال کے بعد امامت کا نزول ہوا. امامت اس انداز میں اللہ کے گھر کے اندر جلوہ گر ہوئی کہ وہ گھر جو ہے آپ کے نور سے منور ہوتا ہوا نظر آیا، اور اس انداز میں اس گھر کے اندر آپ وارد ہوئے، آپ کی اس طرح سے اس گھر کے اندر پیدائش ہوئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے قدم زمین کعبہ سے مس ہوئے. آپ کی پیشانی جو تھی بارگاہ الہی میں، سجدہ الہی میں جھکی ہوئی تھی. اور یہ علی وہ ہیں کہ جن کے قدم زمین کعبہ سے مس ہوئے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ابو تراب کے قدم جو ہیں تراب سے مس ہو گئے. یعنی ابو تراب نے تراب کو افضلیت بخش دی تھی. صلوات بجانے محترم. مولا کائنات کی ولادت تو ہو گئی، لیکن ولادت کے بعد آپ کی قوت ربانی کا مظاہرہ کس انداز میں ہوا کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، اور کلہ اجدر کے آپ نے 2 ٹکڑے کیے. اب وہیں پر پھر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جو رواج تھا عرب کے درمیان، ابو جہل بتوں کی خاک لے کر کے چلا تاکہ مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا دیا جائے. خانہ کعبہ کے اندر آیا، خانہ کعبہ کے قریب آیا، اس نے چاہا کہ وہ خاک مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا دے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کمسن بچہ جو آیا ہے، جس کو اللہ نے قوت ربانی اپنی طرف سے عطا کی ہے، وہ کمسن سا چھوٹا سا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہوا. اور ابو جہل کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کمسن سا ایک چھوٹا سا ہاتھ بلند ہو رہا ہے. بلند ہوتے ہوتے اس کے چہرے کے قریب پہنچا. چہرے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک زوردار اس کے چہرے کے پر تماچا جیسے ہی پڑا، بس تاریخ نے لکھا کہ ابو جہل وہیں پر تقسیم ہو گیا. ایک سلوہ ویزان محترم. ابو جہل وہیں پر تقسیم ہو گیا. اور شاید یہ واقعہ مکے میں دور دور تک کے پھیلتا چلا گیا. ہر شخص اس واقعے کے اوپر غور کر رہا تھا، ہر شخص اس واقعے کے اوپر فکر کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بات نہیں ہو گئی. عجب نہیں اس وقت کے نجومیوں نے پیشن گوئیاں بھی کر دی ہوں. پھر اس کے بعد کیا ملتا ہے؟ مولا کائنات کی جب ولادت ہو گئی اور نجومیوں نے اپنی پیشن گوئیاں بھی کر دی ہوں گی. اب وقت اور آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے وہ واقعات، یعنی میں آپ حضرات کی خدمت میں اسلام کی وہ واقعات کی مختصر طریقے سے وہ جھلکیاں پیش کر رہا ہوں. صلوات بیزان محترم. ایک اور اب مولا کائنات ہیں اور حضور اکرم ہیں.
یہاں تک کہ دعوت ذوالعشیرہ کا موقع آیا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کے اوپر ایک کمسن بچہ بار بار کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، اور اس نے یہ عہد و پیمان کر لیا وہاں پر کہ میں مرتے دم تک آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ یہاں تک کہ یہ وعدہ معاہدے کی شکل میں تحریر بھی ہو گیا، لوگوں نے دیکھ لیا۔ ابھی تک عرب والے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ حکم آیا کہ اب اعلان رسالت جو ہے، توحید کا اعلان جو ہے کھلم کھلے طریقے سے کر دیا جائے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ مولا کائنات اور رسول اسلام ایک بلند پہاڑی کے اوپر وہاں پر بلند ہوئے، آئے پہاڑی کے اوپر، وہاں آنے کے بعد توحید کا اعلان کیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ بس جیسے یہ اعلان ہونا تھا، اعلان کے بعد مورخین نے لکھا کہ عرب والوں کے درمیان ایک سرد جنگ جو تھی اس کا آغاز ہو چکا تھا، وہ جنگ چھڑ چکی تھی۔ جنگ کس انداز میں شروع ہوئی کہ لوگوں کو لکھنا پڑا کہ اب حضور اکرم جو ہیں جب جا رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کے راستوں میں آپ کے راستوں میں کانٹے بچھوئے گئے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے، لیکن رسول اسلام اپنی تبلیغ میں مصروف ہیں، آگے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو تکلیف دے دی جائے، ان کو اذیت دے دی جائے، ان کے اوپر مصائب یعنی ڈھائے جائیں، لیکن حضور اپنے مشن میں، اپنی تبلیغ میں مستحکم انداز سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو سمجھا کر کے بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے ان کے اوپر تم کوڑا پھینکو، ان کے اوپر پتھر پھینکو۔ اب کیا تھا کہ جس بچے نے معاہدہ کیا تھا، جس بچے نے وعدہ کیا تھا نصرت کا، وہ بچہ بھی ان کے مقابل آ گیا، وہ بچہ بھی ان کے مقابل میں اس انداز میں آیا کہ لوگوں کو لکھنا پڑا کہ کوئی بچہ اپائج ہوا، کوئی زخمی ہوا، کسی کو مولا کائنات اٹھا کر کے بلند کر کے پھینک دیا، یعنی یوں کہا جائے خیبر کی ریہرسل وہاں پر شروع ہو گئی تھی، خیبر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب لوگوں نے آ کر کے جناب ابو طالب سے شکایت کی کہ اے ابو طالب، وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟ یہاں تک جناب ابو طالب کو لالچ دی گئی کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیے کہ ہم ان کو یہ دولت دے دیں گے، ہم ان کو مال دے دیں گے، وہ اپنی تبلیغ بند کر دیں۔ لیکن جناب ابو طالب نے کیا فرمایا اپنے بھتیجے سے کہ اے بیٹا، تم اپنی تبلیغ میں جو تم تبلیغ کر رہے ہو وہ تبلیغ تم کرتے رہو، تم کامیاب ہوگے۔ اب عزیزان محترم، پھر ملتا یہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ اب رسول اسلام ہیں اور مولا کائنات ہیں۔ اس دنیا سے جناب ابو طالب بھی جا چکے ہیں، جناب خدیجہ بھی جا چکی ہیں، یعنی دونوں کی وفات ہو چکی ہے۔ اب کفار اور مشرکین نے سوچا کہ اس سے بہتر موقع ہمارے پاس نہیں ہوگا، چلو چل کر کے رسول کو قتل کیے دیتے ہیں، رسول کو مارے دیتے ہیں، رسول کو مار دیں گے۔ یہاں تک کہ 40 قبیلوں کے بہادر شجاع لوگوں کا انتخاب ہوا، لوگ چلے تاکہ مولا یعنی رسول اسلام کو قتل کر دیا جائے، اور ادھر حکم ہوا رسول کو کہ آپ ہجرت کر جائیے۔ رسول نے ہجرت کی، اور ادھر مولا کائنات تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنی گہری نیند، اتنی آرام کے ساتھ رسول کے بستر کے پر سوئے، یعنی سو کر کے انہوں نے بتلا دیا کہ میں آج تو سو رہا ہوں، لیکن تم لوگ یہ یاد رکھنا کہ یہ سونا میری بیداری ہے، میں تم کو بتلا دوں گا کہ ساری زندگی میں رسول کے ساتھ بیداری کے ساتھ ان کی نصرت میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی میں ان کی نصرت میں کوئی کمی نہیں کروں گا، ان کی مدد کرتا رہوں گا۔ ہاں عزیزان محترم، اب عرب کے لوگوں کے درمیان کیا تھا کہ فتنے بازیاں، رسول کے اوپر نئے نئے نام دیے جا رہے تھے، طنز و تان تھا، کوڑا پھینکا جا رہا تھا، یعنی اسلام ابتدا ہی میں سختی سے مانوس ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد وقت بڑھتا گیا، یعنی وقت آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ
سرزمین عرب کے اوپر یعنی رسول اسلام نے ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد اب مدینے آ گئے. اب مدینے میں دین اسلام جو تھا پھلنے لگا, پھولنے لگا. لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تو بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور بڑے بڑے جو وہاں پر ابو تھے اپنے سروں کو جھکا کر کے بیٹھ گئے کہ کیا کیا جائے, کس طریقے سے اسلام کو روکا جائے, کس طریقے سے ہم ان کی تبلیغ کو روک دیں. لیکن پھر عزیزان محترم تاریخ لکھتی ہے کہ سرزمین عرب کے اوپر جنگ کا طبل جو ہے بڑے زور و شور کے ساتھ بجنا شروع ہوا. اس طبل کی آواز ہر شخص نے سنی, ہر شخص سمجھ گیا کہ اب زمین کے اوپر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. جنگ شروع ہوئی. اب عزیزان محترم آئیے چند باتیں کہ 7 ہجری میں جنگ خیبر واقع ہوئی. جنگ خیبر کے موقع پر کیا ملتا ہے کہ جنگ خیبر جو مدینے سے دور جا کر کے اسی فاصلے پر جو وہاں کے بڑے بڑے یہودی تھے انہوں نے اس قلعے کو بنایا تھا. یعنی پہاڑوں کو کاٹ کر کے اس قلعے کے اندر بھی 7 قلعے تھے. ان میں سب سے بڑا جو قلعہ تھا قلعہ خموس کہلاتا تھا, اور اس قلعے کے اندر تمام یہودی جو تھے اس کے اندر جمع تھے, اکٹھا تھے, ان کی فوجیں اس کے اندر موجود تھیں, اور سارا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اندر موجود تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کبھی حملہ ہوگا تو یہ کھانے پینے کی تمام چیزیں, جو تمام ضروریات کی چیزیں ہیں, وہ سب موجود ہیں. اب 7 ہجری میں جب جنگ خیبر واقع ہوئی تو تاریخ کیا لکھتی ہے کہ اس موقع کے اوپر مولا کائنات وہاں پر موجود نہیں تھے, اور رسول اسلام نے ایک لشکر کو آراستہ کیا اور خیبر کے قریب جا کر کے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا. اور وہیں پر پھر یہ ملتا ہے کہ جتنے اصحاب تھے وہ ساری رات جاگتے رہے, اور 39 روز تک کے لوگ جاتے تھے اور پلٹ کر آ جاتے تھے. یعنی قلعہ فاتح نہیں ہو پا رہا تھا, اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے وہ لوگ. 40 روز تک کے یہ 39 روز تک یہ ہوتا رہا. اور یہیں پر علامہ شبلی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر سیرت النبی میں کہ جب حضور اکرم نے یہ فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا, اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کے اوپر نصرت یعنی فتح حاصل کرائے گا. وہیں پر وہ لکھتے ہیں کہ ساری رات صحاب رسول میں ہر شخص جاگتا رہا, اور آنکھوں میں سرما لگا کر کے زلفوں کو سوار کر کے آ گئے, اور آنے کے بعد ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر کے رسول کو دکھلا رہے تھے کہ ہم بھی موجود ہیں, ہم بھی موجود ہیں, ہم بھی موجود ہیں, تاکہ علم ہم کو مل جائے. کیوں ان کو یہ امید تھی کہ علم ان کو مل جائے؟ کیونکہ جان رہے تھے کہ آج تو وہ موجود ہی نہیں ہے کہ جو ہر جنگ میں آگے بڑھ جایا کرتا تھا. اس لیے ان کو یہ امید ہو گئی تھی کہ شاید آج ہم میں سے کسی ایک کو علم مل جائے گا, کیونکہ علی تو موجود نہیں ہے. اب ادھر جبرائیل آئے, آنے کے بعد کہا کہ اے نبی اللہ, اے رسول اللہ, یہ علم علی کو دیا جائے گا, یہ علم آپ علی کو دیجیے گا. اب وہیں پر شاہ محدث دہلوی نے بھی لکھا اور تمام علماء نے لکھا کہ یہ علم اس کو دیا جائے گا کہ جو غیر فرار ہوگا, جو رجل ہوگا, جو آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرے گا, جو اللہ رسول کو دوست رکھے گا, اللہ رسول اس کو دوست رکھیں گے. یعنی یوں کہا جائے کہ یہ علم اس کو دیا جائے گا کہ جو رسول کو بھی دوست رکھے گا, جو خدا کو بھی دوست رکھے گا, اور یہ علم اس کو ملے گا کہ جو فاتح خیبر بھی ہوگا, جو اللہ رسول کا محبوب بھی ہوگا, جو رسول کا بھی محبوب ہوگا, خدا کا بھی محبوب ہوگا, اور تمام جنگوں کا فاتح ہوگا, جو کسی جنگ سے فرار نہیں کرے گا. صلوات علی محترم. اب ساری رات وہ سب اس انتظار میں کہ یہ علم ہم کو مل جائے گا, یہ علم ہم کو مل جائے گا. اب وہیں پر جبرائیل آئے, کہا کہ یا نبی اللہ, اے رسول اللہ, یہ علم علی کو دیا جائے گا. اب رسول نے فرمایا, رسول نے پکارا کہ علی کہاں ہے؟ جواب ملا کہ علی تو موجود نہیں ہیں. بس وہیں پر رسول نے ایک بار مولا کائنات کو, علی کو آواز دی. بس جیسے ہی یہ آواز رسول کی مولا کائنات تک پہنچی, اب وہیں پر مورخین نے لکھا کہ مولا کائنات وضو کر کے اٹھ چکے تھے, ہاتھوں سے وضو کا یعنی وضو کا پانی گر رہا تھا, آپ مصلی کے قریب پہنچ رہے تھے. بس جیسے ہی یہ آواز مولا کائنات تک پہنچی رسول کی, بس مولا کائنات نے ایک بار خنبر سے کہا کہ اے خنبر ذرا گھوڑے کو لے آؤ, میری ذوالفقار کو لے آؤ. بس مولا کائنات
گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے رسول کی خدمت تک کے آئے، رسول کو سلام کیا، رسول نے علی کا مزاج پوچھا اور کہا کہ اے علی جائیے آپ آرام کیے۔ مولا کائنات اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اب جب صبح مولا کائنات کو رسول اسلام نے بلایا، پوچھا کہ اے علی کیا حال ہے؟ فرمایا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آنکھوں کو دیکھا کیونکہ اس وقت خیبر کے قریب بہت زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ گرم تھا وہاں پر۔ بس آپ نے ایک بار اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا اور آپ کی آنکھوں کی تکلیف دور ہوتی چلی گئی۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہیں پر میری سواری موجود تھی، میں سواری کے قریب گیا، گھوڑے کے اوپر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد پوچھا میں نے اے نبی اللہ، اے رسول اللہ، یہ بتلائیے کہاں تک جنگ کروں، کب تک جنگ کروں؟ بس رسول نے فرمایا کہ اے علی، جب تک کہ کفار کے درمیان، یہودیوں کے درمیان سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند نہ ہو جائے، جب تک کہ سب مسلمان نہ ہو جائیں، اس وقت تک کہ تم جنگ کرتے رہو۔ بس وہیں پر یہ بھی ملتا ہے کہ جب مولا کائنات نے یہ سوال کیا رسول سے، تو مولا کائنات نے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے ہاتھوں میں پرچم ہے اور رسول کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ آپ کی نگاہیں جو ہیں خیبر کی جانب ہیں۔ بس آپ خیبر کی طرف آگے بڑھے، علم کو ہاتھ میں لیا، اور ادھر خیبر کی طرف کیا ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک یہودی جو ہے ایک بلندی کے اوپر کھڑا منظر دیکھ رہا ہے کہ ایک سوار آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا۔ اس کے آنے کے انداز کو دیکھا، اس کے آنے کو انداز کو دیکھنے کے بعد بس ایک بار جب مولا کائنات اس قلعے کے قریب پہنچے، اس نے ایک بار مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا، ایک بار اس نے چہرے کو بلند کیا، آسمان کی جانب دیکھا، ایک ستارے کو دیکھا، پھر مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا۔ بس ایک بار وہ برجی سے نیچے کود کر کے یہ کہتا ہوا بھاگا کہ اب ہم لوگوں کو شکست ہو گئی، یہاں سے فرار کر جاؤ۔ بس عزیزان محترم، مورخین نے لکھا کہ جتنے یہودی تھے وہاں پر دوڑتے ہوئے اکٹھا ہو گئے، سب جمع ہو گئے، اس سے آ کر کے پوچھنے لگے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم یہ کیا بول رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بس وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو نجومی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ اب یہاں پر ایک شیر آ گیا ہے اور اس کو یہاں پر فتح حاصل ہو جائے گی، اب تم لوگ تیاری کرو، جاؤ جا کر کے اس سے مقابلہ کرو۔ بس مولا کائنات وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا کیا کہ ہاتھ میں جو پرچم تھا، ہاتھ میں جو علم تھا، اس خیبر کے قریب پہنچے۔ قریب پہنچنے کے بعد اس پرچم کو لے کر کے آپ نے ایک بار بلندی سے بلند کرنے کے بعد زمین کے اوپر پھینکا، آپ نے، آپ کا پرچم جو ہے خیبر کے قریب جا کر کے وہیں پر نصب ہو گیا۔ اب مولا کائنات خیبر کے آگے بڑھے تاکہ کہ وہاں پر جا کر کے حملہ کیا جائے۔ اب ادھر یہودی جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مولا کائنات خیبر کے قریب آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے دروازے کو بند کر دیا۔ اندر تمام فوجیں اکٹھا ہیں اور مولا کائنات خیبر کے درمیان آگے بڑھ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور ادھر کوئی یہودی جو تھے اس دروازے کے پاس چھپ کر کے اس لیے کھڑے ہو گئے تھے تاکہ مولا کائنات کے پر چپکے سے حملہ کر دیا جائے کہ اتنے میں مولا کائنات کے ہاتھ سے جو آپ کی سپر تھی وہ وہیں پر گر جاتی ہے۔ بس سپر کا گرنا تھا کہ مولا کائنات جو ہے در خیبر کے قریب پہنچے۔ صلی اللہ علیہ محترم، مولا کائنات خیبر کے قریب پہنچے۔ مورخین نے لکھا کہ مولا در خیبر کے قریب پہنچے، آپ نے ایک بار اپنے ید اللہ ہاتھ کو بلند کیا، در خیبر کے قریب لے جا کر کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو باب خیبر کے دروازے کے اندر آپ نے لے جا کر کے اس کے اندر اپنی انگلیوں کو جیسے ہی گاڑا، بس مورخین نے لکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو جب واپس کرنا چاہا تو ہاتھوں کی جو انگلیاں جو تھیں باب خیبر سے خالی نہیں نکل کے آئیں، بلکہ باب خیبر جو تھا، یعنی خیبر کا جو دروازہ جو تھا مولا کائنات کے ہاتھ میں تھا، اور مولا کائنات نے باب خیبر کو یوں نہیں اکھاڑ لیا، بلکہ مورخین نے لکھا کہ مولا کائنات نے جب اپنی انگلیوں کو باب خیبر کے اندر جیسے ہی گاڑا، مولا کائنات نے 3 بار خانہ کعبہ کے دروازے یعنی اس باب خیبر کے دروازے کو جنبش دی، آپ نے حرکت دی، بس جیسے ہی دروازے کو حرکت دی دیواریں ہلنا شروع ہوئیں، دیواریں ہلی، ایک قلعہ ہلا، دوسرا قلعہ ہلا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 7 قلعے جو تھے ہلنے لگے، اور 7ویں قلعے کے اندر جو سردار کی جو وہاں پر زوجہ تھی جس تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی وہ تخت زمین پر گر گئی۔ وہ یہ سوچی کہ شاید قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا ہے۔ ایک سلوہ ویزان محترم،
وہ یہ سوچے کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے، بس مولا کائنات نے ایک بار قلعے کے دروازے کو، خیبر کے دروازے کو ہاتھ میں بلند کیا۔ اب وہاں پر جو اصحاب رسول تھے وہ یہ تمام منظر دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں خیبر کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب مولا بھی ان کی پریشانی کو سمجھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے دل میں کس بات کی آس ہے، یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ بس آپ نے ایک بار خیبر کے دروازے کو نیچے کیا اور جتنے فوجی تھے اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے خیبر کے اندر داخل ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان سب نے مال غنیمت جو تھا وہاں پر آپس میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ صلوات بجان محترم۔ تو یہ ہیں مولا کائنات۔ ہاں جناب محترم، یہ مولا کائنات وہ ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مولا کائنات میدان میں آ کر کے خالی تلوار چلاتے ہو، مولا کائنات خالی تلوار نہیں چلاتے تھے، بلکہ مولا کائنات کے پاس جو ذوالفقار تھی وہ بھی ذوالفقار بھی منشاء قدرت کو بھی جانتی تھی، منشاء رسالت کو بھی جانتی تھی، منشاء امامت کو بھی جانتی تھی کہ یہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ یہ جانتی تھی کہ ہم کو کس وقت اپنے جوہر دکھانے ہیں، اور جب ہم جوہر دکھلائیں گے تو ان کے اوپر نعمت کی بارش ہوگی، اور وہ نعمت کی بارش انداز میں ہوگی کہ کائنات میں یہ آواز آئے گی، یہ صدا آئے گی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلی اللہ علیہ محترم۔ اور یہی وہ مولا کائنات ہیں کہ اگر میدان جنگ میں آ جائیں تو میدان جنگ میں آپ کی خالی تلوار نہیں چلا کرتی تھی، بلکہ میدان جنگ میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے تھے، امر بالمعروف بھی بتاتے تھے، اور وہیں پر آ کر کے قرآن کی آیت بھی بتا رہے ہوں، تفسیر بھی بتا رہے ہوں۔ یہ وہ علی ہیں، اور یہی وہ علی ہیں کہ اگر کچھ اسلام میں اگر آ کر کے دیکھنا ہو، اسلام میں جو صفات ہیں ان صفاتوں کو اگر علی سے ہٹا دو گے وہ صفات نہ رہ جائیں گی۔ اگر علم کو علی سے ہٹا دو گے تو علم نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ علم جو ہے جہل بن جائے گا، اور وہی جہل جو ہے ابو جہل بن جائے گا۔ صلوات بجان محترم۔ بس عزیزان محترم، یہ مولا کائنات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو فاتح کرایا، اسلام کو کامیاب کرایا۔ اور آئیے دیکھیے کہ آج ہم لوگ جس لیے جمع ہیں یہاں پر، ماشاءاللہ سے اس انجمن کو 100 سال کے اوپر ہو چکے ہیں۔ 108 سال پہلے، جی 110 سال 109 سال پہلے اس امام باڑی کی تعمیر ہوئی تھی۔ لیکن آئیے ذرا سا ہم یہ بھی بات کر لیں کہ لکھنؤ میں آج سے تقریباً 108 سال پہلے شیعہ کانفرنس ہوئیں، اس میں لکھنؤ کے جیت ترین علماء نے حصہ لیا، اور لکھنؤ میں وہ تمام خانوادے، وہ تمام علماء جو ترویج علوم آل محمد میں مصروف تھے، انہوں نے اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے وہ کار انجام دیا کہ لکھنؤ میں جو یہ شیعت تھی، یہ شیعت پوری دنیا میں پہچانی جانے لگی۔ یہاں کے وہ علماء کہ جن کا علم خالی اس لکھنؤ تک محدود نہیں تھا، بلکہ عرب میں آ جائیے، سرزمین عراق پر آ جائیے، سرزمین ایران پر آ جائیے، وہاں کے مراجع بھی یہاں کے علماء سے رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ جب کوئی علمی بحث آ جاتی تھی تو یہاں کے علماء سے وہ اپنا رابطہ قائم کرتے تھے، اور یہاں کے علماء ان کو رائے دیتے تھے اپنی۔ یہ تھا وہ لکھنؤ۔ اور اگر آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس لکھنؤ میں ایام فاطمیہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ یہ مسائل اور یہ مجلس کا انداز کچھ اضافے کے ساتھ بڑھ گیا ہو۔ اسی لکھنؤ میں فاطمین بھی ہے، اسی لکھنؤ میں کاظمین بھی ہے، اسی لکھنؤ میں درگاہ حضرت عباس بھی ہے، اسی لکھنؤ میں
آپ چلے جائیے غار والی کربلا بھی ہے، اسی لکھنؤ میں ٹال کٹورے کی وہ کربلا بھی ہے، یعنی اس لکھنؤ میں تمام وہ کربلائیں ہیں، ٹال کٹورے کی کربلا ہے، درگاہ حضرت عباس ہے، سب کچھ ہے، اسی میں یہ امام باڑے بھی ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ آج سے 108 سال پہلے جو شیعہ کانفرنس ہوئی، آج یہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ انجمن کہ جو یہ یادگار قائم کر رہی ہے، خداوند عالم ان کی توفیق میں اور زیادہ اضافہ کرے اور ہم سب کو اس کا اجر دے، کہ جس اجر کا وعدہ ہم لوگوں نے اس رسول کی بیٹی سے کیا تھا۔ ہاں عزیزوں، کہ یہ انجمن جو آج یہ کام انجام دے رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شیعہ کانفرنس کے اجلاس میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ جو لکھنؤ کی انجمنائیں ماتمی تھیں وہ خالی ان ایام اعظم میں مصروف نہیں رہتی تھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب شیعہ کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں تمام علماء کو مختلف قسم کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، کہ لکھنؤ میں جو دور دراز سے دوسرے ملکوں سے جو لوگ آئے تھے ان کی مہمان نوازی کی گئی تھی۔ ان مہمان نوازی میں لکھنؤ کی وہ انجمنیں جو تھیں سر فہرست تھیں، وہ اپنے کام انجام دے رہی تھیں کہ مہمانوں کو لانا چارباغ سے یہاں تک کہ اور ان کو پہنچانا، یا دوسرے انداز سے اگر کوئی دوسری سواری سے آ رہا ہے ان کو لے کر کے آنا اور جہاں پر وہ ان کا قیام ہے وہاں ان کو وہاں ٹھہرانا، پھر ان کے ٹھہرانے کے بعد پورا انتظام یہ تمام لکھنؤ کی انجمنیں کر رہی تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی انجام دے رہی تھیں، تبلیغی بھی علمی بھی۔ اور کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمارا رشتہ در اہل بیت سے ہے اور اس علم کے دروازے سے ہے، کہ جس کو رسول نے یہ کہا ہو کہ میں شہر علم ہوں، اولی اس کا دروازہ ہیں۔ تو اسی لیے آئیے دیکھیے کہ وہ انجمنیں خالی نواخوانی نہیں کر رہی تھیں، خالی ایام اعظم میں ماتم نہیں کر رہی تھیں، یہ تو سب سے بڑی عبادت ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان انجمنوں کے جو سرپرست تھے وہ امام کی بارگاہ میں اپنے نذرانے کس انداز میں پیش کر رہے تھے، کوئی مرثیہ کہہ رہا تھا، کوئی نوحہ کہہ رہا تھا، کوئی ان کی شان میں قصائد کہہ رہا تھا، یہ بھی ایک علمی ذخیرہ جمع ہو رہا تھا، کہ جس کے اوپر آج دنیا میں جو مختلف دانشگاہیں ہیں، مختلف یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر ریسرچ ہو رہی ہے، مرثیے کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے، نوحہ خوانی کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور ان میں سر فہرست لکھنؤ کے وہ شعرائے کرام تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے کلام کہے تھے، انہی میں میر انیس ہیں، مرزا دبیر ہیں، اور اس کے بعد اور آگے آ جائیے ان میں اور بھی شعرائے کرام ہیں، اساتذہ شعرائے کرام بھی موجود ہیں، اور آج بھی الحمدللہ یہ زمین ان تمام لوگوں سے وابستہ ہے، موجود ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک یوں ہی قائم و دائم رہے۔ اور آئیے دیکھیے کہ یہ عزاداری بھی ہم تک پہنچ گئی، یہ عزاداری کی بڑی اہمیت ہے، اس عزاداری کی تمنا ان شہزادی نے کی ہے، وہ شہزادی کہ یہ رسول کی بیٹی ہیں، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں۔ ہاں عزیزوں، ہم لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ عزاداری مل گئی ہے، یہ وہ دولت ہے کہ اس کو ہم لوگوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس عزاداری کا تقدس اور احترام ہم لوگوں کو تو باقی رکھنا چاہیے، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ عزاداری اس کا تقدس ہے کیا۔ ہم اکثر و بیشتر یہ مثال پیش کرتے رہتے ہیں، اس موقع پر بھی پیش کر دیں گے کہ آئیے دیکھیں کہ وہ دور، کہ اگر آپ اس دور پر نگاہ ڈالیے کہ روضہ امام حسین کبھی بھی زائروں سے خالی نہیں رہا، جب بھی لوگوں نے، ظالموں نے یہ کوشش کی کہ روضہ حسین کو مسمار کر دیا جائے، لوگوں کو آنے سے وہاں روک دیا جائے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر بار کربلا جو ہے پہلے سے بہتر آباد ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگوں کو روکا گیا، یہ شرطیں لگائی گئیں کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہارے پیر کاٹے جائیں گے، تمہاری آنکھیں نکالی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود زائرین جاتے رہے اس انداز سے کہ کوئی ہاتھ کٹا کے جا رہا تھا، کوئی پیر کٹوا کے جا رہا تھا، کوئی اپنی آنکھیں نکلوا کے جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ جا رہے تھے، زیارت بھی کر رہے تھے، اور وہاں پر مجلس حسین بھی قائم ہو رہی تھی، ماتم خوانی بھی ہو رہی تھی، ماتم بھی ہو رہا تھا، نوحہ خوانی بھی ہو رہی تھی۔ ہاں عزیزوں، آئیے دیکھیے کہ وہ کربلا جو ایک دن میں آباد ہوئی اور ایک ہی دن میں اجڑ گئی، وہ ہمارے امام حسین
کہ جب کربلا پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہا مولا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں۔ ایک شخص اور آگے بڑھا، کہا مولا اس زمین کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ ایک شخص اور آگے بڑھا، کہا مولا اس زمین کو کربو ولا بھی کہتے ہیں۔ بس جیسے یہ سننا تھا، کہا کہ یہی اب ہماری آخری آرام گاہیں ہیں، اب یہیں پر ہم قیامت تک یہیں اسی زمین کے اوپر آرام کریں گے۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر کے امام نے اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس زمین کو ہبہ کر دیا۔ اور کیا کہہ کر کے ہبہ کیا کہ دیکھو کہ جب ہم لوگ اس زمین کے اوپر قتل کر دیے جائیں، جب ہمارے زمین کے اوپر لاشیں پڑے ہوئے ہوں، تو تم لوگ آ کر کے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے، عورتوں سے بھی یہی کہا، بچوں کی طرف مخاطب ہوئے، بچوں سے کیا کہا کہ دیکھو اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ نہ پائیں تو تم لوگ کھیلتے ہوئے آ جانا، اور کربلا میں آ کر کے وہ مٹی، وہ خاک اٹھا کر کے ہمارے لاشوں کے اوپر ڈال دینا۔ ہاں عزیزوں، آئیے دیکھیے کربلا میں جب امام حسین پہنچ گئے، اب کربلا میں کوئی نہیں ہے، اب اسی کربلا میں ہمارا آپ کا مظلوم امام یکا و تنہا ہے۔ ہاں عزیزوں، امام کی شہادت نہیں پیش کرنی ہے، بس آئیے اتنا سنیے کہ وہی حسین ہیں، کہ کسی موقع پر آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہی حسین ہیں کہ اپنی نانا کی آغوش میں ہیں، اور ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اے رسول اللہ، اے نبی اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیے کہ خدا ہم کو اولاد دے دے۔ رسول نے کیا فرمایا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن آغوش میں بیٹھا ہوا کمسن نواسا آنے والے کے سوال کو سنتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہے، چہرے کو دیکھنے کے بعد کیا فرمایا کہ جاؤ ہم نے تم کو بیٹا دیا۔ ایک نہیں، امام نے 7 بیٹے دیے۔ جب جانے لگا تو اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ آپ ایک روز آپ ہمارے کیا مہمان ہو جائیے، ہمارے کیا آئیے۔ مولا نے کیا فرمایا کہ جاؤ ایک روز ہم تمہارے کیا ضرور آئیں گے، ہم ایک روز تمہارے کیا ضرور آئیں گے، ہم ایک روز تمہارے کیا مہمان ہوں گے، لیکن آئیں گے تو تم کو زحمت نہ دیں گے، آئیں گے لیکن تم کو زحمت نہ دیں گے۔ ہاں عزیزوں، آئیے آپ کو ہم شام لے کر کے چلتے ہیں۔ شام میں آپ حضرات جا چکے ہوں گے، شام میں زیارت کرنے، جو لوگ نہیں گئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں وہ لوگ زیارت کرنے چلے جائیں۔ ہاں عزیزوں، آئیے دیکھیے شام میں یہ لٹا ہوا کارواں جب یہ پہنچا میرے راہب کے پاس، آ کر کے رک جاتا ہے۔ راہب اپنے گھر میں جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا اپنی زوجہ کے ساتھ آرام کر رہا ہے کہ اتنے میں شور غل کی آوازیں اس کی کانوں تک کے آئیں، اس کی زوجہ کے کانوں تک کے آئیں۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ جاؤ باہر دیکھو، لگتا ہے کہ کوئی کارواں آیا ہے۔ کہتا ہے کہ تم کو کیا مطلب، یزید کا دور ہے، سخت ماحول ہے، ہم کیا کریں باہر جا کر کے؟ کہتی ہے نہیں باہر تو جاؤ، جا کر کے دیکھو تو یہ کون سا کارواں آیا ہے، کیسا کارواں آیا ہے، کون لوگ ہیں۔ بس راہب ایک بار اپنے گھر سے باہر نکلا، سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے اتر کے آیا۔ نیچے اتر کے آیا، اس نے منظر کیا دیکھا کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نوکے نیزہ پر بلند ہیں، اور دور پر کچھ فوجیں ہیں، اور انہی میں کچھ اسیر ہیں، ان اسیروں کے درمیان کچھ بیویاں ہیں، اور ان بیویوں کے درمیان ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کر کے گریہ کر رہی ہے۔ بس راہب آیا قریب، آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے کہا ان لوگوں سے کہ اس بچی سے کہہ دیے کہ یہ نام لے کر کے گریہ نہ کرے، کیونکہ اس نام سے ہم بڑے مانوس ہیں۔ جب یہ بچی یہ نام لے کر کے گریہ کر رہی ہے تو ہمارے دل کو بڑی اذیت ہو رہی ہے، ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ راہب کہہ کر کے پلٹا، چاہا کہ اس نے واپس چلا جائے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ پھر شور غل کی آوازیں بلند ہوئیں، پھر گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اب راہب پھر پلٹ کے آیا، پھر اس نے یہی کہا۔ اب راہب یہ کہہ کر کے پلٹ کے جب جانے لگا تو اس کی نگاہیں ان سروں کے اوپر پڑی کہ جو نوکے نیزہ کے بلند ہیں۔ اب راہب پلٹ کر آ رہا ہے، پلٹ کر جب آنے لگا تو ملتا یہ ہے کہ ایک بار اسی شام کے شہر میں حلب میں جہاں پر وہ کنیسہ تھا، جہاں پر وہ عبادت خانہ تھا اس کا راہب کا، اسی جگہ پر ایک بار ایک آواز بلند ہوئی۔ وہ آواز راہب کے کانوں تک کے آئی کہ اے راہب تم کو ہمارا سلام ہو۔
جیسی یہ آواز آئی راہب بے چین ہو کر کے تڑپ کر کے ادھر دیکھنے لگا ادھر دیکھنے لگا کہ ان مجمع میں کوئی تو ہمارا جاننے والا نہیں ہے، کوئی تو ہمارا پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی ہم کو نہیں جانتا، یہاں پر یہ کس کی آواز آ رہی ہے، یہ کس نے ہم کو سلام کیا؟ بس راہب تمام سروں کو غور سے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ سر امام حسین پر اس کی نگاہیں پڑیں۔ اس نے غور سے سر حسین کو دیکھا، خلی کے قریب آیا، کہتا ہے خلی اس سر کو کچھ دیر کے لیے ہمیں دے دو تاکہ میں اپنے گھر کے اندر لے جاؤں۔ خلی نے دینے سے جب انکار کیا، راہب گھر کے اندر آیا، یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا لے جا کر کے اس نے پیش کیا، سر امام حسین کو لے کر کے آیا، جہاں پر عبادت کرتا تھا اس جگہ پر لا کر کے اس نے راہب نے سر حسین کو لے جا کر کے رکھ دیا۔ اور عزیزان محترم ملتا یہ ہے کہ راہب نے سر حسین کو رکھا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آ کر کے سر حسین کو غور سے دیکھنے لگا اور کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، لیکن ہاں ضرور کوئی آپ کے خدا کے منتخب ترین بندوں میں سے ہیں۔ بس راہب یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار راہب نے دیکھا کہ سر امام حسین میں سے سوکھے ہوئے ہونٹوں میں سے ایک بار آواز آئی، اے راہب تم نے مجھ کو نہیں پہچانا، میں تمہارا آقا حسین ہوں۔ بس جیسے ہی آواز آئی راہب نے غور سے دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے مولا آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ ہاں راہب جو ہے سر امام حسین کو دیکھ کر کے گریا کرنے لگا، ماتم کرنے لگا، اور اس کٹے ہوئے سر حسین سے آواز آئی اے راہب جاؤ نیچے جاؤ، جا کر کے دیکھو میرا 18 برس کا جوان علی اکبر شہید کیا گیا، اور محمد شہید کیے گئے، ہمارا بھائی ابو الفضل عباس شہید کیا گیا۔ اے راہب اگر تم نیچے جانا ذرا ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ جانا، کیونکہ وہاں نیچے ہماری بہن زینب ہیں، ام کلثوم ہیں۔ راہب نیچے آتا ہے، لعنت اللہ القوم الظالمین۔